الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم صلوات دیجئے محمد علی محمد پر تمام شہداء ملت کے لیے خاص طور پر کہ ہمارے کام کو مظلوم جو منچ میں شہید کیے گئے انہیں شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر باشتی سے صلوات اللہ فرمانی سے اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے سوال لیں گزارش کرنے کے جوابوں سے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں گے نا دیکھیں بعد میں جو آ رہے ہیں ان کو آسانی ہو جائے اگر آپ اس طرح سکڑ کے بیٹھیں گے نا سردی مجھے دکھائیں گے میں تو کراچی سے آئی کپل منگانے پڑ جائیں گے یہاں کپل پہن کے بیٹھے تو ذرا ایسے بیٹھیں گے معلوم ہو کہ ہاں شہداء کی مجلس میں ہم بیٹھیں گے سب سے پہلے میں آپ سب کو بالخصوص اور بالعموم پوری ملت تعزیت بھی پیش کرتا ہوں تسلیت بھی پیش کرتا ہوں اور تبریک بھی پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا ہی خاصہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جب خون بہتا ہے تو ہمارے دین کی آگیانی ہوتی ہے ہمارا خون ضائع نہیں جاتا 1400 سال ہو گئے کبھی ضائع نہیں کیا ساری دنیا میں اس کی پکار سنی جاتی ہے ساری دنیا کو معلوم ہوتا ہے جب کسی حسین کے چاہنے والے کا خون بہتا ہے علی کے چاہنے والے کا خون بہتا ہے ساری دنیا خون یہ وہ تبریک کا حصہ ہے تعزیت و تسلیت اپنی جگہ لیکن تبلیغ کا حصہ کہ مرنا تو سب کو ہے نا کوئی بچے گا کوئی نہیں بچے گا اچھا چھوٹا بڑا بھی نہیں بچتا بچہ پیدا ہو گیا مر جاتا ماں کے پیٹ میں مر جاتا سال بھر کا اللہ سب کی حفاظت کرے لیکن ہے نا دنیا ہے سنتے رہتے ہیں صبح شام سال بھر کا ہوا مر گیا 10 سال کا ہوا مر گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا بیمار ہو گیا مر گیا آج کل کورونا ہوا مر گیا حادثہ ہوا مر گیا ڈوب گیا مر گیا ایسے ہی ہے نا مرنا ہے مرنے کی کوئی عمر نہیں کتنے سال کا ہوگا تو مرے گا ایسا کچھ نہیں ہے موت پر ایسے ہی ہے نا موت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس سے اچھی موت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ مجھے علی کی محبت میں مارا جائے ماشاءاللہ سیدھی سی بات ہے نا اور جو اموات اس میں کوئی ضمانت نہیں لوگ اپنے دنیاوی رہنماؤں کے پیچھے مرتے نہیں مرتے مر جاتے ہیں نا تحریک چلی مر گئی سیاسی تحریک چلے مر رہے ہیں تو مار رہے ہیں کٹ رہے ہیں یہ دنیاوی رہنما یہ سیاسی رہنما یہ جتنے قسم کے بھی رہنما ہیں دماغ میں لے آئیے کیا یہ قیامت کے ضامن ہیں کیا یہ جنت کے ضامن ہے بتائیے آپ بتائیے آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے اس شہر میں کیا کراچی کیا پشاور تک ہے کہ نہیں ایسے رہنما وہ جنت کے ضامن تو نہیں وہ آخرت کے ضامن تو نہیں یہی کے ضامن ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ دو گے تو یہ ہو جائے گا ہمارا ساتھ دو گے تو یہ ملے گا کسی نے یہ کہا کہ ہمارا ساتھ دو گے تو جنت میں جاؤ گے کہا کسی نے کہیں نہیں سکتا کیسے کہہ سکتا ہے تو ان کے نام پہ لوگ مرتے کہ نہیں مرتے ان کے نام پہ لوگ جیلوں میں جاتے کہ نہیں جاتے ان کے نام پہ لوگ قربانیاں دیتے کہ نہیں دیتے تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شیعہ جس کو یہ یقین تو ہے کہ جس کے نام پہ میں مارا جا رہا ہوں وہ حسین میری بخشش کا ضامن ہے
شفاعت کرنے والے کتنے ہیں؟ مولا عرفان بھی ہے، حسین بھی ہے، حسن بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ یہ میں افسانوی باتیں نہیں کر رہا جناب، تو کوئی سمجھے خوش کرنے کے لیے باتیں کریں۔ خدا کی قسم یہ عقیدہ ہے، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ معلوم دنیا کس کو عقیدہ سمجھتی ہے؟ ہمیشہ تمنا کرو اس موت کی کہ جب مروں تو میرے لب پر یا علی ہو یا حسین ہو، اور اگر مارا جاؤں تو اسی جرم میں مارا جاؤں کہ لوگ مجھے اس لیے مارے کہ میں حسین کا عزادار بھی ہوں اور مولا کا غلام بھی ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہذا یہ ہے وہ تبریک کا موقع جو میں نے کہا کہ تبریک، تعزیت، تسلیت، غم اپنی جگہ، سوگ اپنی جگہ، لیکن بعد میں انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے کتنا بڑا اعزاز دیا۔ مجھے بتائیے اسی دنیا میں کتنے ہزار لوگ مر جاتے ہیں، حادثہ ہو گیا، ٹرین کا حادثہ ہو گیا، مر گئے سینکڑوں، یہ کووڈ میں لاکھوں مر گئے، اب تک 2 ملین مر چکے، اب تک تقریباً 19.5 لاکھ ہو گئے، ایسے ہی ہے نا؟ کہتے چلو آج پیچھے زبان پکڑنے والی بات نہیں، تقریباً 2 ملین مر گئے، کروڑوں مریض پڑے گئے، ہے ایسا؟ اور حادثات ہو جاتے ہیں، نہ معلوم کتنے لوگ مر جاتے ہیں، ادھر مر گئے، ادھر مر گئے، ادھر مر گئے، ہمیں کیا معلوم کون مر گیا؟ افسوس ہوتا ہے کہ لوگ فلاں جگہ حادثہ ہوا، 600 آدمی معاذ اللہ خدا نہ کرے ٹرین کے حادثے میں مر گئے، 2 ٹرینیں ٹکرا گئی، یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ۔ لیکن آپ یہ بتائیے انصاف سے کہ دنیا میں اتنے حادثے ہوتے ہیں، روزانہ ہزاروں لاکھوں آدمی مرتے ہیں، آپ نے مجھے جلسہ وسا کیا؟ ہمیں کیا پتا بھائی کون مر گیا، کہاں مر گیا، ہمیں کیا پتا؟ اور اخبار میں خبر پڑھ لی، ٹی وی پہ خبر پڑھ لی، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن آپ دیکھیے پہلا انعام شہید کیا دیکھے جاتا ہے؟ پہلا انعام، یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بات کر رہا ہوں، منطق نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں، صبح شام کی بات کر رہا ہوں، صبح شام کی بات کر رہا ہوں۔ جب کوئی شہید ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم کیا نام ہے، کس گھر کا ہے، کس خاندان کا ہے، مجھے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ میرے حسین کا ماننے والا ہے۔ لہذا پورا ملک نہیں، پوری دنیا میں ہر علی کا چاہنے والا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے کہ میرا بھائی قتل کیا گیا ہے، آواز اٹھانا واجب ہے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ فرق ہے دوسری افواج میں اور حسین کے نام پہ ملنے والی موت میں، یہ فرق ہے۔ روزانہ جو مرا کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں میں، اور جس کا گلا کاٹا جاتا ہے امام حسین کے نام پہ، اس میں کتنی بڑی حیثیت ہے۔ ابھی میں مقدمہ بنا رہا ہوں، مجھے 2-4 بڑی اہم باتیں بتائی دیں گے آپ کو۔ جب بھی ہم کوئی بڑی فتح حاصل کرتے ہیں کہ آپ، میں تو کسی قابل نہیں، جب آپ کوئی بڑی فتح حاصل کرتے ہیں 5th کالم شروع ہو جاتا ہے، منافقین میدان میں، اور آج کل تو میدان میں نہیں آتے، موبائل کے پیچھے چھپے رہتے ہیں، سامنے پہلے آتے تھے اب چھپ کے ڈیمیج کرتے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہماری صفوں کے ہوں، ان کے باہر والے، آپ کو دنیا بھر میں یہ گیم چل رہا ہے کہ ان کے جو فتح ملی اس کو ڈیمیج کیا جائے، جب مختلف قسم کے پروپیگنڈے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا پہلا سوال، اچھا کیا ملا؟ بچوں ذہن میں رکھنے کے بعد جو میں کرنے وہ کام میں آپ کی نہیں، جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ پہلا اعتراض کیا کریں گے؟ کیا ملا؟ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، پھر اٹھا کے لے جانے پڑے، گبلانے پڑے گے جنازے۔ ملا کیا؟ یہ بتاؤ ملا کیا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا ملا۔ ہمیشہ کے لیے میں اتفاق سے مجھے ویڈیو کا شوق نہیں ہے، لیکن میں راستے میں پوچھتا رہا تھا کہ آج ریکارڈنگ کا انتظام ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4-5 بچے ماشاءاللہ لے کے بیٹھے ہوئے ایڈیٹ کریں گے، تو کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کیونکہ یہ بات ہمیشہ باقی رہے گی جو میں کرنے جا رہا ہوں آپ سے انشاءاللہ۔ ایسا ایک ہوتا ہے جواب، ایک ہوتا ہے دلیل، برہان قائم کر کے جائیں گے، حجت قائم کر کے جائیں گے۔ اس کے بعد جو نہیں مانتا تو وہ وہی نہیں مانتا جو بنی نجران کا
ساری دلیلیں دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانے تھے نا بنی نظر مباہلے میں کہا مانا سب دیکھ لیا پھر بھی نہیں مانا نا اعلان بھی کر دیا کہ ہاں میں یہ حق ہے پھر بھی نہیں مانا تو وہ بتانے جا رہا ہوں میں آپ یہ مسئلہ ہے کیا اور کہاں سے مثالیں لے کے چلوں گا دیکھیے تاریخ ساتھ دیں گے میرا اچھا پہلے ایک بات بتا دیں میری اردو سمجھ میں آ رہی میری اردو بہت خراب ہے آپ کے مقابلے میں صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر چلے چند سال میں بہتر ہو گئے حالات چند سال پہلے جب میں آیا تو میں پریشان تھا کہ یار میں غلط بات کر رہا ہوں یا کیا ہو کیا گیا سب خاموش بیٹھے تھے انہوں نے بتایا کہ سے اکثر کو اردو آتی تھی تو میں نے کہا بھائی مجھے لایا کیوں لیکن آج الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ میں چہروں کو پڑھ دیتا ہوں نہ پڑھ رہا ہوں غیر ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ سب کو میری بات سمجھ میں آ رہی تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاک اللہ جناب آسیہ کردار کریکٹر مومنہ آل فرعون جناب آسیہ سلام اللہ علیہ مومنہ آل فرعون تھوڑا سا ان کا واقعہ آپ کو بتا دیں وہ ظاہر بنی اسرائیل کے اتنے واقعات ہیں کہ تو گھنٹوں چاہیے ایک چھوٹا سا وہ بھی بیچ میں سے ان کو زوجہ فرعون تھی فرعون کی اہلیہ تھی فرعون نے پھانسی کیوں دی مسلوب کر دیا تھا نا کیوں کب واقعہ کیا ہوتا وہ کیا مل گیا جناب آسیہ کون سی کامیاب ہوئی کون سی فرعون کی حکومت ختم ہوگی یہ بتا یہاں سے شروع کریں گے منزل تک لے کر آئیں گے آپ کو پہلے یہ مسئلہ ذرا سا پیش کر دیں جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ میں ہوا یہ کہ محل کی خادمہ تھی جو اندر سے مومنہ تھی فرعون کی دوسری بیویوں سے ایک بیٹی تھی جو بڑی مغرور تھی وہ جو مومنہ آل فرعون کی زوجہ تھی اس کے منہ سے کہیں کرتے کرتے ایک بار بسم اللہ نکل گیا جب بسم اللہ نکلا تو یہ چونکی کہ تو نے اللہ سے کیا مراد لی وہ اللہ نے سب کا اللہ ہے تجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ ہے وہ اس منزل پر تیرا باپ کہاں سے ہے وہ ہے باپ پڑ گئی اس مومنہ نے کہہ دی کہ اب تو میرے منہ سے نکل گیا اب تو واپس نہیں ہو سکتا بلائے گیا دربار میں چھوٹے چھوٹے اس کے بچے 5 یا 6 آخری بچہ گود کا سب سے چھوٹا ہے توجہ کیجیے اس نے کہا فرعون نے بلایا کہ آخری بار تجھے موقع دے رہا ہوں کیونکہ تو نے میری خدمت کی ہے میرے بچوں کی خدمت کی میرے گھر کی خدمت کی ایک بار جو تجھے کہا اسے پھر جا اور مجھے رب مان لے مجھے کیا مان لے رب کہتے ہیں نا پالنے والے رب کہتے ہیں نادا نا رب کو بلانا 1 منٹ کے لیے پھر آپ کو یہاں رکھتا ہوں آج بھی کچھ طاقتوں کی ہم سے دشمنی ہے نا تو اسی لیے ہے آج ہم انہیں سپر طاقت مان لیں آج ہم انہیں اپنا بڑا مان لیں آج ہم اپنے مولا کو چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کے ان کی غلامی کر لیں تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی بولو راضی ہو راضی ہو تو سمجھ میں آ گیا کہ مشکلیں کیوں کیونکہ آج کے فرعون کے مقابلے میں ہم کھڑے ہیں خدا کی قسم پوری دنیا میں یہ ہمارا اعزاز ہے کوئی مقابلے میں نہیں ہے ساری شیطانی طاقتیں ایک طرف ہے علی کے شیعہ پوری دنیا میں انہیں للکار رہے ہیں اسی لیے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں جزاک اللہ ایسے نعرہ نہیں ہے مزہ نہیں آیا نعرہ گھبرا جائیں گے پیچھے بیٹھے نکلو باہر بھائی 4-5 گھنٹے والا کہاں سے آ گیا صلوات بے محمد علی انشاءاللہ اس وقت پہ آپ کو مطلب پہنچائیں گے جناب اب وہ جو تھی مومنہ آل فرعون حزقیل کی غالباً زوجہ تھی 4-5 بچے تھے کیا کیا
تاکہ ایک بار وہ اعلان کرنا. اس نے کہا اب تو ہو گیا, اب اعلان نہیں کرنا. جانتے کیا کیا فرعون؟ کڑھاؤ روشن کرا. سمجھتے ہیں نا, آگ جلا کے تیل کا کڑھا, اندر تیل, جس میں تیل کھولے, بچے, ایک بچے کو پکڑا اس نے, جلال اللہ, اگر نہیں مانے گی مجھے رب, دی گیا تیرا بچہ. اس نے کہا تو رب نہیں, رب وہی ہے جس نے تجھے بھی خلق کیا. اس بچے کو کڑھاؤ میں ڈالا, جل گیا, بنیا ہو گیا. دوسرا بچہ, تیسرا بچہ, یہاں تک کہ وہ 5 والا شیرخوار جب اس کی گود سے چھینا ہے نا, تو یہاں اس کے قدم ڈگمگائے کہ اب یہ میرا شیرخوار جو ہے یہ کیسے دیکھ سکتا ہے انسان؟ اپنے بچے کو دیکھ سکتا ہے ایسے کڑھاؤ میں چلتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتا. یہ میرا شیرخوار. اس کو جب چھینا قدم ڈگمگائے. اب اللہ نے اس بچے کی زبان کو بولنے کی طاقت دی. اللہ نہیں دے سکتے یہ طاقت؟ جناب عیسیٰ نے کے بارے میں بات نہیں کی, مولا کائنات نے کلام نہیں کیا, سنایا نہیں, گلے اشتر نہیں چھینا, تو اللہ ہے نا, وہ قادر مطلق ہے, قوت گویا ہی نہیں. جب اس کی ماں کے قدم لڑکھڑائے کہنا چاہتی تھی کہ میں نے مانا میرے بچے کو چھوڑنے کو, بچہ گویا کہ میری ماں, نہ کرنا تیری بہت منزل ہے, بہت درجہ ہے, بس برداشت کر لے, یہ امتحان بھی برداشت کر لے. پھر ثابت قدم ہو گئے, ڈال دیا سامنے. پھر جب اس کو ڈالا تو یہاں وہ موقع ہے کہ آسیہ زد فرعون نے اپنے ایمان کا اعلان کیا, اس پہ لعنت کی فرعون پہ کہ لعنت ہو تجھ پر, تو نے اللہ کا نام لینے والے اس خاندان کو. سمجھ میں ہے کہ ظلم و ستم کی کہانی ابھی کی تھوڑی ہے, کب سے چل رہی ہے, شروع سے. اور اسی طرح بھیانک انداز میں مومنین کو قتل کیا جاتا تھا. ہر زمانے میں مومنین کو قتل کیا جاتا ہے اسی انداز سے. بس جب جناب آسیہ نے لعنت بھیجی تو وہ فرعون نے کہا یہ کیا میری زوجہ, یہ پاگل کیا, میں پاگل نہیں ہوئی ہوں. اور پھر اس کے بعد اس نے تبرہ کیا کہ میں کس طرح سے میں نے تیرے ساتھ یہ زندگی گزاری, اس لیے گزاری کہ مجھے موسیٰ کو پالنا تھا. کس کو پالنا تھا؟ موسیٰ کو پالنا. خیر بات آگے بڑی مختصر کرتا ہوں. اس نے میخوں سے گاڑ دیا, ابھی دم نہیں نکلا, کیلوں سے ٹھونک دیا, دروازے پہ لٹکا دیا جناب آسیہ کو. جناب موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا, اس کی حالت دیکھ کے رونے لگے. کہا صبر کر, جب تیری مصیبت ختم ہونے والی ہے اور تیرے لیے بہترین مقام اللہ نے رکھا ہے, تو مسکرا کے کہتی کہ موسیٰ جس مقام کی آپ اسے بات کر رہے ہیں نا, وہ مقام میں دیکھ رہی ہوں, اس لیے مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا. جب فرعون نے جملہ سنا کہا کہ یہ پاگل ہو گئی, میں سے کیلوں سے ٹھوک رہا ہوں, یہ مسکرا رہی ہے, اس کی گردن ہوا. اب یہ بتائیے کہ وہ مومنہ بھی 5 بچوں سمیت ختم ہو گئی, جناب آسیہ بھی ختم ہو گئی. ملا کیا ملا؟ کچھ ملا؟ فرعون تو وہی فرعون بن کے بیٹھا تھا. جناب آسیہ کیا ملا؟ یہ قدرت کا انتظام ہے کہ جتنی بڑی قربانی ہوگی فتح بھی اتنی بڑی لے گا. اب بظاہر اس نے مار دیا ان مومنہ کو, اس کے بچوں کو, بظاہر اس نے جناب آسیہ کے ساتھ یہ کچھ کیا, لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دیا کہ کائنات کی 4 بہترین عورتوں میں سے ایک ہے آسیہ بنت مزاحم. یعنی جب فرعون کا نام آئے تو لعنت بے شمار, اور جب جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کا نام آئے تو درود بھیجو محمد علیہ وسلم. ابھی میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے آ گیا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب یاد کیجئے پیغمبر اے حبیب, یاد کیجئے کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا, کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاکی وطہرک, اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا, آپ کو منتخب کر لیا اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دے دیا. ان اللہ اصطفاکی وطہرک واصطفاکی علی نساء العالمین. اور پھر تکرار ہوئی اور آپ کو سارے عالمین کے سردار کی حیثیت سے منتخب کر دیا. یہ جناب
مریم کے بارے میں کیوں اب بتا یہ سوال ظاہر رکھیے گا. ابھی سوال کے جواب کے لیے مقدمہ بنا رہا ہوں. وہ جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو کہتے ہیں کیا ملا ابھی بتا رہا ہوں کیا ملا, تاکہ ہمیشہ کے لیے میرے بچوں کے جوانوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ فتح کس کو کہتے ہیں, فتح ہوتی کیا ہے. بس جناب یہ کیوں کیا؟ جناب مریم سلام اللہ علیہا 16-17 سال کی یعنی نوجوان بچی, اور کس کی بیٹی؟ عمران کی بیٹی. کس کی بھانجی؟ جناب زکریا پیغمبروں کا خاندان, پاک و پاکیزہ بچی جو بیت المقدس کی خدمت گزار ہے, حجرے میں رہتی ہے, جس کے لیے قرآن میں آیا کہ اس کے لیے آسمان سے غذائیں آتی تھیں, جنت سے. اب مجھے بتائیے اس بچی پر آثار ولادت ظاہر ہو جائیں جسے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں, مجھے بتائیے معاشرے میں اس کا مقام کیا ہوگا؟ سوچئے بھئی پڑھنا آسان ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک منٹ کے لیے غور کیجئے کہ کسی پاک و پاکیزہ خاندان کی کسی بچی پر بغیر عقد کے, بغیر نکاح کے, بغیر شادی کے ولادت کے آثار نمودار ہو جائے تو مجھے بتائیے معاشرے میں اس کا کیا حال ہوگا؟ مار دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, ٹکڑے کر دیے جائیں گے, جلا دیا جائے گا. اب مریم بنت عمران جناب زکریا کی بھانجی پیغمبر کی اور رو رہی اور دعا کریے معبود کاش یہ زمین پھٹ جائے, میں اس میں چلے جاؤں, تو جانتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا تھا. قرآن میں سورہ آل عمران بھی دیکھ لیجیے گا, سورہ مریم, ظاہر اتنا وقت تو نہیں, مجھے کچھ اور بیان کرنا چاہتی ہے, گزر رہا ہوں کیا تو جانتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا تھا. معبود تو جانتا ہے مجھے کسی نے نہیں چھوا. یہ کیا ہے؟ میں کیسے وہ دکھاؤں؟ کاش میں زمین میں گھس جاتی, میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی, اور نسیہ منسیہ یعنی اس طرح بھولی جا چکی ہوتی کہ جیسے میں تھی ہی نہیں, لوگ مجھے بھلا دیتے. یہاں رو رہی ہے, یہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہاں معاشرے میں باتیں پھیلنی شروع ہو گئی. اے عمران کی بیٹی, یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو اتنی پاک و پاکیزہ خاتون تھیں, اور ادھر اللہ بشارت دے رہا ہے. عجیب نہیں؟ پوری دنیا ایک طرف. اب آپ بتائیے کہ آج اگر ساری دنیا کسی کے پیچھے پڑ جائے موبائل لے کے تو کیا حشر ہوتا ہے شام تک اس کا؟ بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں بیٹا ایسا نہیں کرو, یہ جھوٹے صبح سے شام تک جو جھوٹے پرب کرتے تھے, گناہ کبیرہ, شخصیتوں کو ڈیمیج کرنا, آپس میں لڑانے والی باتیں کرنا, ایک دوسرے کے خلاف میسج چلانا. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے, بجائے اس کے کہ ایسی باتیں کرو کہ اگر دو دل ٹوٹے ہوئے تو قریب آ جائیں. اگر اختلاف ہے دو بھائیوں میں تو ایسی بات کرو جس سے وہ اختلاف ختم ہو جائے. نہیں اور بھڑکانا, نئی چیزیں, بعض اوقات تو پتہ ہی نہیں ہمارے ہوتے ہی کوئی اور ہے, نام رکھ کے الٹا سیدھا ایک میسج چلاتا ہے, قوم میں سارا دن جھگڑا چلتا رہتا ہے. اس لیے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ایسے پکڑنا نہ کرنا بیٹا, یہ استعمال کر کے فارورڈ بغیر سوچے تم فارورڈ نہیں, ایسا نہیں کرو. اس کا نقصان اٹھا رہی ہے ہماری قوم, آج بھی اٹھا رہی ہے. نہیں کرو ایسا, دوسروں کو بھی منع کرو. پروپیگنڈا پورے معاشرے میں. اور پروردگار عالم کہہ رہے فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ. اے مریم ہم نے تمہیں چن بھی لیا اور تمہیں پاک و پاکیزہ معصومہ قرار دے دیا. ہم نے جا کچھ نہیں ہوتا, وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. یہ تمہیں ڈیگریڈ کر رہے ہیں, ہم تمہیں عالمین کی عورتوں کا سردار بنا. اپنے زمانے کی سمجھ میں آئے. ارے بھائی کو پوچھے, یہ پورے معاشرے میں تو ان کے معاذ اللہ لوگ ان کے خلاف ہیں, تو یہ آپ کہہ رہے کیا پوری دنیا میں ان کو عورتوں میں ہم نے تو فضیلت دی, تو یاد رکھیں سنت الہی ہے کیا. ایسا نہیں ہوتا کہ سنت الہی کے نتائج فوراً کے فوراً سامنے آتے چلے جائیں. نہیں, ایک ہوتا ہے, اسی لیے میں جو آیت تلاوت کی نا سورہ نور کی اللہ کے وعدوں پر, اب آپ کو اس آیت میں لے کے جاتا ہوں جو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے مومنین سے، کس کا وعدہ ہے؟ پہلے تو یہ یقین رکھو کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی مولوی کا وعدہ نہیں، کسی سیاسی لیڈر کا وعدہ نہیں۔ یہ صبح سے شام تک جھوٹ بولنے والے، میڈیا پہ بیٹھنے والے رہنماؤں کا وعدہ نہیں ہے، جو وعدے کرتے رہتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ مومنین سے وعدہ کرتا ہے، میرا مومنین سے وعدہ ہے، اور جو تم میں عمل صالح کرنے والے نیک عمل ان سے بھی میرا وعدہ ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس روئے زمین پہ ضرور میں ضرور، تاکید تاکید تاکید، یعنی یہی ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور میں ضرور تمہیں روئے زمین پہ اپنا بارش بناؤں گا۔ ابھی تک بنے تو نہیں بھئی، مجازت حقیقتاً ہے، حقیقت میں بارش موجود ہے، مجازت یعنی پوری دنیا پہ حکمرانی تو نہیں آئی نا، نہیں ہے نا، لیکن اللہ کا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ نہیں، باطنی نہیں، ظاہری خلافت دوں گا، اقتدار دوں گا۔ جب استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلے اشارہ کیا گیا بنی اسرائیل کے اقتدار کی طرف، جیسے پہلے میں نے تمہیں دیا تھا روئے زمین پر، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، خلافت سے باطنی نہیں دوں گا، نہیں، تمکین، وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ، کیا مطلب تمکین یعنی اقتدار، حاکمیت، پوری حاکمیت ضرور میں ضرور دوں گا تمہیں۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور دیکھیں کیا بشارت ہے، خدا کی قسم، قرآن کی کیا بشارت ہے، سورہ نور کی 55ویں آیت ہے، 24واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی 55ویں آیت، بشارت تو دیکھیں، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جس خوف کے عالم میں تم زندگی گزار رہے ہوگے، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا خوف ختم کر دوں گا اور تمہیں امن و امان دے دوں گا۔ اب یہ کسی مولوی کا وعدہ تو نہیں ہے، کسی سیاستدان کا وعدہ تو نہیں ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب حالات خراب ہو پریشان مت ہونا، میں بیٹھا ہوں، اللہ ہے نا ہمارا وارث، اللہ ہے نا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ضرور تلاوت کیجئے گا، میری درخواست ہے۔ ویسے آپ سب ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں سے اعداد کی، لیکن جا کے اس سورہ نور 24واں سورہ 55ویں آیت، تو آپ کو کسی بھی ایسی بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں، ابھی ایک مجلس میں کیا کروں، وہ ساری آیات میں پورا اشعار پڑھ چکا ہوں، تو وہ پوری اتنی آیات ہیں جو تسلی دے گی، تسلی دے گی، گھبراتے کیوں؟ یہ کچھ بھی کر رہے ہیں، مکر و مکر اللہ، اللہ خیر الماکرین، اللہ سے بچ کے جائیں گے، کہاں بچ کے جائیں گے؟ کہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، چلے میں نے 2-3 آیت پیشی کر دی آپ کے سامنے۔ یہ کفار کیا چاہتے ہیں؟ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کے بجھا دیں۔ اللہ کا نور کیا ہے بھائی؟ اللہ کا نور ہے دین، اللہ کا نور ہے مومن صاحب میں جو مراد ہے اسلام، مومنین، وہ چاہتے ہیں کفار یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں، ویأبی اللہ، اللہ ایسا نہیں کرنے دے گا۔ الا ان یتم نورہ، اللہ کا وعدہ یہ کہ وہ اپنے نور کو یعنی اپنے دین کو کمال تک پہنچائے گا، آخری درجے تک پہنچائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کفار کے لیے ناگوار ہی کیوں نہ ہو، کون وعدے کر رہا ہے؟ اللہ وعدے کر رہا ہے مومنین سے کہ اطمینان رکھو، کچھ نہیں کر سکتے یہ۔ ہم بیٹھے ہیں نا، جیسے جناب مریم کے ساتھ جن لوگوں نے زیادتی کی، رام درگاہ ہو گئے، لعنت کا توق ان کے گلوں میں پڑ گیا، لیکن جناب مریم قیامت تک کے لیے سلام اللہ علیہ بن گئی۔ تاجیل ظہور امام زمانہ بلند اور آگے ابھی میں نے اصل مطلب آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اب معلوم ہوا لوگ اس وقت تو کہتے ہیں ابھی کیا فائدہ ہوا، اتنی مقاومت کرنے کا ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا جناب۔ اپنے خیال میں تو یہودیوں نے مسلوب کر دیا نا، بھئی اللہ نے اٹھا لیا جناب عیسیٰ کو آسمان پہ، لیکن یہودیوں نے تو اپنے حساب سے پھانسی دے دی تھی نا ان کو، اور عیسائی بھی آتے یہی سمجھتے کہ انہیں پھانسی ہو گئی، یہودی بھی یہی سمجھتے کہ انہیں پھانسی دے دی گئی۔
یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا لیکن ہوا نا. ایسے کو کوئی ان کا ساتھ دینے والا معاشرے میں تھا؟ طنز کرنے والے سے کیا ملا؟ معاذ اللہ نبی جانے بن کے رسول بنے تھے. یہی کرتے ہوں گے نا بھائی، اور کیا کرتا ہوگا معاشرہ؟ اگر ساتھ دینے والے ہوتے تو کسی کی مجال تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک لے جاتا. یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں، لیکن جو ان کی تاریخ ہے میں تو اسی حساب سے بات کر رہا ہوں نا. کہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ پھانسی دے دی تو اس کا مطلب ساتھ دینے والے نہیں تھے نا، کسی نے ساتھ نہیں دیا. اور یہی طنز کرتے ہوں گے کیا فائدہ ہوا ٹکرانے کا ان لوگوں سے، کیا فائدہ ہوا یزیدیوں سے لڑنے کا. وہ لوگ جی اکیلے جا رہے ہیں، ایک آدمی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے. یہ تمہارا معیار ہے. اللہ کا معیار یہ ہے کہ جب میں عزت دیتا ہوں تو جس واقعے کو لوگ ذلت بناتے ہیں میرے چاہنے والے کے لیے، اسی واقعے کو میں اپنے بندوں کے لیے عزت بنا دیتا ہوں. کوئی یعنی جو ظلم انہوں نے کیا تھا، اہانت کی تھی، گلیوں میں پھرایا تھا، گلیوں میں. جناب عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں باندھ کے رسیوں سے باندھ کے گھسیٹتے رہے تھے. یہ عزت بظاہر تو ذلت ہے نا، لیکن اللہ نے اسی واقعے کو کیا کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی کو عزت، اسی کو عزت. آئیے دو واقعے اور. اب یہ میں آہستہ آہستہ آپ کو وہاں تک لا رہا ہوں جو اصل مطلب میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ فتح و شکست کا معیار ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں فتح اور کسے کہتے ہیں شکست. آئیے ایام فاطمیہ ہیں. ایام فاطمیہ سے پہلے جمال ثانی سے شروع ہو جائیں. خیر مجالس تو بھی ہو رہی پورے پاکستان میں، لیکن ایام فاطمیہ دو ہوتے ہیں. ایک کو 13 جمادی الاول کے حساب سے 5-6 دن یا ایک ہفتہ منایا جاتا ہے، اور ایک دن پہلے جمادی ثانی سے اور 6 یا 7 جمادی ثانی سے. لیکن درمیان میں اسی عنوان سے مجالس ہوتی رہتی ہیں، کوئی حرج نہیں، مجالس ہوتی. آئیے شہزادی کو دربار میں جانا پڑا تھا. کاہے کے لیے؟ حق لینے کے لیے. بہت احتیاط سے بات کریں، اطمینان رکھیں. حق لینے کے لیے جانا پڑا. طلب کیا گیا تھا دربار کے، آئیے مقدمہ لڑیے، گواہی دیجیے. کس کو بلایا جا رہا ہے؟ دختر رسول کو. اچھا ایک باپ کی دختر رسول کے نگاہ میں کیا ہے؟ تو چھوڑ دیتے. اچھا تھا کیا؟ ان باغوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں تو فاقے تھے. ان باغوں میں تو جو کام کرتے تھے نا ہاری، وہی فائدہ اٹھاتے تھے. انہی کے لیے تھا بھائی اس کو سرسبز و شاداب رکھو، آپس میں بانٹ لے جاؤ. ادھر تو کچھ نہیں تھا، ادھر تو فاقے تھے. حالانکہ ایک باغ بھی تھا، ایک سے زیادہ باغات کچھ نہیں. اب سوال یہ کہ جب پہلے ہی کوئی استفادہ نہیں، ابھی دنیا کی داری سے، دنیا کی چیزوں سے بیوی کو کیا کام؟ یہی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ تو اتنے تقویٰ کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ فدق کا مقدمہ کہاں سے آ گیا؟ اسی لیے آئے نا، بھی بتاتے ہیں نا کہ کیوں آئے. شہزادی گئی نا جب بلایا. اچھا انہوں نے بلایا ہی اس لیے تھا کہ نہیں آئیں گی. جب نہیں آئیں گی ہم ویسے ہی گول کر دیں گے معاملے کو، کہہ دیں گے ہم نے تو بلایا تھا، آئی نہیں ہے نا. حالانکہ اچھا اب یہ بتائیے کہ بیوی کے وہاں جانے سے فدق مل گیا؟ مل گیا. آپ نے خطبہ دیا، کئی گھنٹے آپ دربار میں رہی، بچیوں کو اپنے ساتھ لے کر گئی، فدق مل گیا؟ نہیں ملا. تو پھر اعتراض کیا تو کیا ملا بھائی؟ سوال کریں نا کیا ملا، کیوں گئی؟ جب ملا ہی نہیں تو کیوں گئی؟ سوال آ گیا نا بھائی. سوال رکھے نا، میں جواب دوں گا نا. سوال تو کوئی دوسرا کر سکتے تو کوئی فائدہ کیا ہو؟ جیسے آج کل کیا فائدہ ہوا آپ کے دن بیٹھنے کا سردی میں سڑک پہ؟ ابھی بتاتا ہوں نا کیا فائدہ ہوا. ہم سے پوچھو نا، تم بیٹھے ہو بنیوں کی دکانوں پہ، جو کہتے ہیں نا کہ کیا فائدہ ہوا، تم بیٹھے ہو بنیوں کی دکان پہ، تم ہر چیز میں مادی فائدہ اور نقصان ڈھونڈتے ہو. ہم تمہیں بتائیں گے کہ تاریخی، معنوی اور روحانی فتح کہتے کسے. ایسے دلائل دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہ بچے کو ہمیشہ کے لیے دل میں بیٹھ جائے گا صاحب. بالکل پریشان نہ. امام زمانہ کے غلام ان کے سپاہی سارے ہوں گے، ہمیں پھیلے میں پروازہ کرو. ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا. صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر. سب جگہ
اور اتنی فکر میں جانتا ہوں باخدا میں آپ کو جس کو ادھر خوشام نہیں کر رہا، ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو رات رات بھر جاگتے ہیں قسم کھانے کی، پریشان، کیا ہو قوم کا کیا، یہ حالات کدھر جا رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا انصاف سے ہے نا، ایسا کوئی رات بھر نہیں جاگتا لیکن سوچ تو رہا ہے، دن میں پریشان ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ اب مجھے آپ انصاف سے بتائیں، یہ اچھا یہ بھی بتا دیں، یہ مومن کی پہچان ہے، خدا کی قسم، اگر مومن دوسرے مومن کی تکلیف میں پریشان نہ ہونا، مومن نہیں ہے، کھل کے کہہ رہا ہوں، کوئی تخیل نہیں کرتا، ایک مومن دوسرے مومن کی تکلیف کو محسوس نہ کرے، پریشان ہو، مومن نہیں ہے، وہ سوچیں کہ مومن ہو کے نہیں ہو، مومن کی تو پہچان ہے کہ دنیا میں کہیں کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے اس کا خون کھولتا ہے، اس کا دل جلتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ہمارے مومن کے ساتھ ہی کیوں؟ شام میں جب ظلم و ستم ہوتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، انصاف سے ہوتا دل میں ہوتی ہے نا، لبنان میں یمن میں دل جلتا ہے نا، دل جلتا ہے، جس کا نہیں جلتا میں نے کہا کہ جب اور کر لے مومن ہے کہ نہیں، جب بعض لوگ تو خود ہی کہہ دیتے ہیں مومن ہے ہی نہیں، چلو الحمدللہ ہماری جان چھوٹی تو میں خود ہی کہہ دیا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد ہے نا؟ کہیں بھی دنیا مومن پر ظلم ہو جائے، عراق بلاسٹ ہوتے تھے، مجھے یاد ہے جہاں مومن کے مومنات کے دل ٹوٹتے تھے، روتی تھی بیچاری، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا اس چیز کی علامت ہے، مومن یہی، اور یہ زندگی، یعنی جب تک یہ فکر موجود ہے قوم زندہ ہے، بے حس نہیں ہوئی، بے حس نہیں ہے قوم، بے حس نہیں ہوئی قوم، ایسا ہے محسوس کرتے ہیں نا؟ تو اب آپ مجھے بتائیے جب آپ کو اتنی فکر ہے تو جو وارث ہے دین کا اسے کتنی فکر ہوگی؟ تو بھائی خدا کے بندو امام زمانوں کو کتنی فکر ہوگی جو انتظار کر رہا ہے، اور اسی لیے ہمیں نہیں معلوم ہوتا نہ معلوم کتنی بڑی بڑی بلائیں ہم پر سے ٹل جاتی ہیں، کیوں ہمیں نظر نہیں آ گیا لیکن اسے نظر آ رہا ہے کہ میرے مومنین کے خلاف سازشیں کیا ہو رہی ہیں، امتحان اپنی جگہ، لبیک یا مہدی، 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 محمد والے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امام زمانہ کو اتنی فکر ہے اللہ کے بندو تو پھر اس اللہ کو جس کا دین ہے، اس لیے میں آپ کو مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، اپنی بات بتا رہا ہوں، کوئی بڑا ہی میں تو بہت ہی ناچیز گناہگار سے چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بہت پریشان ہوں، بہت پریشان، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پھر اچانک مجھے سکون آتا ہے، آرام سے ہو جاتا ہوں، کیوں؟ ایک دم مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جب مجھے اتنا پریشانی ہے کہ میرا امام زمانہ نہیں دیتا، وہ ہے نا میرے پیچھے، کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ بس مجھے اطمینان دے دو کہ ٹھیک ہے نا، ہم اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ڈیوٹی، اپنا وظیفہ، اپنا فریضہ انجام دینا ہے، باقی اللہ پر۔ پھر ایک دم یاد آتا ہے 1,24,000 انبیاء میں سے کتنے کامیاب ہوئے بھائی بتانا تھا، 2 3 4 کے نام گنو گے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، 4 5 اور نکال دو کہیں سے، جناب یوسف علیہ السلام، یہی ہے نا؟ اور انبیاء کتنے؟ 1,24,000، کسی کے ساتھ 5 ایمان لانے والے، کسی کے ساتھ 7 ایمان لانے والے، کسی کا 11، کسی کا 30، کسی کے ساتھ 40، سب سے زیادہ ملیں گے جناب نوح کے ساتھ، جاؤ گن لو کتنے تھے، کوئی کہتا ہے 36، کوئی کہتا ہے 40، بہت زیادہ کسی نے تیر مارا کہ 80۔ 900 سال میں کتنے مومن بنے؟ 80 رکھ لو، سب سے زیادہ والی روایت رکھ لو، 900 سال، 950 نہیں، 950 سال کی تبلیغ، سمجھ میں آئے؟ تو مومن کون ہوتا تھا؟ اسے اس کی پرواہ تھوڑی کہ دنیا مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی، کتنے کم لوگ ایمان لائے، ثابت قدم رہے کہ نہیں رہے، یعنی ثابت قدم رہنے والے بھی کرتے تھے 5 7 9 11 15، اس سے زیادہ نہیں، یہ کہ ثابت قدم لوگ اس سے زیادہ نہیں کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں آتے تھے۔ تو یہی اللہ کا قانون ہے کہ عزت انہی کو دوں گا، وہ چاہے 5 ہو، چاہے 7 ہو، چاہے 9 ہو، جنہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا، انبیاء سے لڑنے والے لعنت کے مستحق قرار پائے، جنہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا، انبیاء کا
ساتھیوں کا ذکر نہ آ جائے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہوا. تو مجھے بتائیے کیا ملا بی بی کو دربار میں جا کر؟ کچھ ملا؟ اب میں بتاؤں کہ کیا ملا. یہ تاریخ جب آپ اپنے پاس رکھیں. فدق کا مقدمہ لڑنے گئی تھی, خطبہ بھی دیا اور محفوظ ہے خطبہ, تاریخ میں خطبہ محفوظ ہے. نہیں ملا, نہیں ملا نا, فدق نہیں ملا. لیکن یاد رکھیں شہزادی نے بنیاد ڈالی. کس چیز کی بنیاد ڈالی؟ حق ملے یا نہ ملے, آواز احتجاج بلند کرتے رہو تاکہ تاریخ میں تمہارا پروٹیسٹ, تمہارا احتجاج رقم ہو جائے. لعنت تو پڑے گی ظالم پر جس نے حق نہیں دیا. تمہارا نام لکھا جائے گا کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی. نہ موسم کو دیکھا, نہ دن کو دیکھا, نہ رات کو دیکھا, پوری دنیا کو بتا دیا دیکھو ہم نکلے تھے اپنے حق کے لیے. نہیں ملا, نہیں ملا, لیکن یہ سنت سیدہ ہے کہ حق ملے یا نہ ملے احتجاج کرتے رہو. لبیک یا زہرا, 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 لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. سمجھ میں آ گئی بات؟ احتجاج, احتجاج کیا ملا ہے بتاؤ نا. پوچھو نا ہم لوگوں سے جو یہ سوال کرتے کہ بتاؤ دختر رسول کو کیا ملا. تمہیں معلوم ہی نہیں کیا ملا. دختر رسول نے قیامت تک کے لیے باطل کو رسوا کر دیا. اور آج ہمارے شہداء کے خون نے پوری دنیا میں باطل کو رسوا کیا یا نہیں کیا؟ چاہے دل سے نہ بولے لیکن بولنا تو سب کو پڑا. اتنا اثر کہ جو خود کل کے ظالم اور قاتل تھے وہ بھی آ گئے. چلے نہیں سمجھے تو اچھی بات ہے, آپ کی مرضی. صلوات بھیجیے محمد علیہ حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, سیدیت مردہ باد, سیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, یا علی مدد. ابھی کچھ منزلیں طے ہوئی, ابھی 2-3 منزلیں اور ہیں جہاں میں آپ کو لے کر جاؤں گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ احتجاج, احتجاج, پروٹیسٹ نہیں, لیکن ریکارڈ ہونا چاہیے. اگر پروٹیسٹ نہ ہوتا معصوم کونین کا تو کہہ دیتے ہم نے تو بلایا تھا ہی, اپنا مقدمہ لڑی, کیونکہ قیامت تک کے لیے رسوا کرنا تھا باطل کو. کہ میں آئی تھی, میں نے اپنا حق بھی مانگا تھا مگر مجھے نہیں ملا. تاریخ میں یہی لکھا جا رہا ہے کہ حق مانگا تھا نہیں ملا, حق مانگا تھا نہیں ملا, حق مانگا تھا نہیں ملا. یا اس کے علاوہ کچھ لکھا جا رہا ہے؟ یہی ہے نا. اس بات میں ایام فاطمہ بہت میں جسے پڑھتا ہوں, اس کے آگے بڑا سلسلہ ہے, وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روک رہا ہوں. آگے چلیے, یہ طے ہو گیا. چلیے ایک دو جملے بتا دیں. حق مانگا تھا لیکن جانتے ہیں فدق کیا چیز ہے؟ عجیب و غریب چیز ہے. مولا کا علم. اکثر جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا, وہ سوچتے ہیں کہ جاہل بالکل احمق بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا ہے اس وقت ریکارڈ ہو گیا, بات تو 2 منٹ میں جواب ریکارڈ کرا دوں کہ وہ کچھ احمق آ کے کہتے ہیں اچھا تمہیں یہ فدق ایسا تھا تو وہ حضرت علی نے اپنے زمانے میں واپس کیوں نہیں کیا؟ احمق, جاہل, تمہیں معلوم ہے کہ تم نے خطبہ پڑھا ہی نہیں بیوی کا. بیوی نے اپنے خطبے میں آخر میں جملہ کہا تھا, اور جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ یہ فدق کی سوال, یہ اس کی لگام لے جاؤ, لیکن یہ مجروح ہے, یہ زخمی ہے, اور اس کے ساتھ ننگ و آر, یعنی اس کے ساتھ ذلت لگی, یعنی جہاں بھی جائے گی اس کے ساتھ یہ ذلت اب تمہارا پیچھا چھوڑتی نہیں. اچھا, جس فدق کو دختر رسول نے
سب کے سب ایک ہی ہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہو ہی نہیں سکتا کہ جس باپ کو زہرا نے ذلت بنا دیا ہو قیامت تک کے لیے علی کیوں واپس لیں گے؟ اب بتاؤں آپ کو، ایک دور آیا امیوں میں ایک بہت اچھا حکمران نکلا، یاد رکھیے گا، بہت اچھا، نیک، شریف، اور وہ اس لیے کہ اس کا استاد اہل بیت کا غلام تھا. اور یاد رکھیے گا کہ وہ امام محمد باقر علیہ السلام کا عقیدت مندوں میں بھی تھا. یعنی عمر ابن عبدالعزیز، حضرت عمر ابن عبدالعزیز امیوں میں بہترین حکمران، یاد رکھیے گا، شریف ترین. کبھی اس کو برا مت کہیے گا، اللہ کی ہے بارگاہ میں جو بھی ہمارے، لیکن اس کو برا مت کے جانتے اس نے کیا کیا؟ کیونکہ اہل بیت کی چاہت تھی نا، تو بہت سارے کارنامے میں چلی خیر بات تم بھی ہو جائے گی. اس نے فدق واپس کیا تھا، فدق بڑی واپس کیا. امام نے کسی نے نہیں دیا، امام حسن کی اولاد میں سے کسی کو بلا کے دیا، لیکن وہ بھی جبرن انہوں نے دیا. انہیں معلوم تھا کہ پھر واپس چلا جائے گا. جیسے عمر ابن عبدالعزیز کو قتل کر دیا گیا ہجری 101 میں، اس کے بعد جو آگے بیٹھا اس نے پھر چھین لیا، واپس چھین لیا. بنی عباس کا دور آیا، عباس الصفہ پہلا خلیفہ، اس نے جوش میں آ کے واپس کر دی. میں تو بھائی اہل بیت کا فدق، امام نہیں لیتا تو کوئی یاد رکھے گا، امام کوئی بھی فدق کو واپس کسی نہ کسی کو بلا کے کسی کی اولاد میں ذمہ دے دے بھائی یہ فدق دو. لیکن وہ اولاد بھی استعمال نہیں کرتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اس کا کیا حشر ہے، اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہے. اس کا بھائی مہدی خلیفہ بنا، منصور معذرت مہدی دوانی تھی، اس نے پھر واپس چھین لیا. وہ بھائی بڑا خبیث منصور دوانی تھی، اس نے پھر واپس. تو یہ فٹ بال بنا رہا فدق، ایک خلیفہ دیتا تھا دوسرا لیتا تھا، ایک خلیفہ دیتا تھا. کیوں نہیں لیا کسی امام نے؟ جو میں نے وجہ بتا دی. اور وہ ساتھ امام کو تو بڑا مشہور واقعہ ہے، ہارون رشید کے ساتھ وہاں بھی نہیں جانا چاہتا، بڑا لمبا ہو جائے گا، وقت بہت ہو جائے گا. گھڑی آپ لوگ نے میرے سامنے لگا کے میری مصیبت کر دی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب جناب یہ ہے قیامت تک کیا سمجھ میں آئے کہ کیوں نہیں لیا؟ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں لیا؟ حضرت علی نے کیوں نہیں لیا؟ تو پڑھا تو کر لیا کرو تاریخ، تو تمہیں معلوم ہو کہ معصومہ نے اسے لعنت بنایا ہے، معصومہ نے اسے ذلت بنایا ہے. تو کوئی معصوم کیسے اس کو واپس لے گا کہ نہیں یہ تو رہے گا قیامت تک، فدق تو رہے گا. اس سے تو جان نہیں چھٹتی تمہاری، جان چھڑانے کی کوشش کرو گے فدق تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا. سمجھ میں آگئی بات؟ آئیے اب ایک قدم اور آگے لے کے جاؤں آپ کو. یہ مسئلہ ہو گیا. اب آپ کربلا، ابھی مسائل بھی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ سن لیجیے، یہی جب مسائل کو رکھتے نہیں. لیکن انقلاب، کربلا کا انقلاب آیا. کربلا میں پوچھتا ہوں کہ کیا انقلاب آیا؟ انقلاب کربلا کا انقلاب، کربلا میں انقلاب آیا. کیا انقلاب آ گیا؟ بھئی انقلاب دو تین طریقے کا ہوتا ہے. حکومت بدل جاتی، انقلاب آیا. ماشاءاللہ لگ گیا، وہ بھی ایک قسم کا انقلاب. حاکم کو اٹھا کے پھینک دیا، صدر داؤد کی طرح. افغانستان جب ہوا تھا 78 وہ انقلاب سورہ جو کہلاتا تھا، تو کیا ہوا کہ انقلاب آ گیا. ایسے ہی نظام بدل گیا، انقلاب آ گیا. فرانس میں جاگیرداری سسٹم ختم ہوا 18ویں صدی کے آخر میں، اور وہاں پہ صنعتی انقلاب آ گیا. اس کے بعد دنیا یہ صنعتی دور میں داخل ہو گئی. اس کے بعد جناب اب 19ویں صدی کے آخر سے کمیونزم کا چرچا شروع ہو گیا. پھر ایک انقلاب آ گیا 1917 سے 21 تک، یہ بولشوک انقلاب، رشیا کا انقلاب آ گیا. اس کے بعد جناب آگے بڑھتی چلی گئی، چھوٹے چھوٹے ملک ہوتے ہوتے 48 میں چائنا میں بھی آ گیا. بھائی عوامی جمہوری انقلاب آ گیا. سوشلزم کے نزدیک وہ بھی آگے آ گیا نا. رشیا سب جگہ یہ ہوتا ہے انقلاب کہ بھئی یا حکومت بدلے، یا حاکم بدلے، یا نظام بدلے. ٹھیک ہے نا؟ خلاصہ یہ اسی کو انقلاب کرے. انقلاب آ گیا. باقی کوئی بھی انقلاب کیا کرے، ایک حاکم کیا کرے انقلاب آ گیا، دوسرا انقلاب، مگر کچھ نہ کچھ تو بدلے گا نا. مجھے یہ بتائیے کہ واقعی کربلا کے بعد حاکم بدلا، حکومت بدلی، نظام بدلا، ظلم و ستم رکا، قتل و غارت گری رکی، کیا انقلاب آیا؟
اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کیا اب سنیے جو آج کے لہجے کو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ وہی لہجے جو 1400 سال پہلے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ کیا ہوا، پورے گھر کو لیا، پورا گھر کو معاذ اللہ قتل کروا دی، اور بیویاں اسیر بن گئی، کیا ملا کیا ملا؟ جیسے آج ہے نا آوازیں، اس لیے بتا رہا ہوں تاریخ تاریخ تاریخ، یہ آوازیں ہر زمانے میں ہیں، چہرے بدلتے ہیں، کردار نہیں بدلتے، یہ کردار ہر دور میں ہوتے ہیں۔ کیا ملا کیا ملا، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ تو یہ کہتے تھے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے پیچھے، اور ایسے بدبخت لوگ تھے کہ تماشا دیکھنے بھی آتے تھے، بازاروں میں نہیں ہے، درباروں میں نہیں ہے، آلے رسول وہ کہتے ہیں کیا فائدہ ہو، لیا ہے بچوں کو قتل کروا دیا، شہید کروا دیا، ہے نا ایسے؟ ہاں دنیاوی رہبروں کے پیچھے چلے جاتے تو ٹھیک تھا، چوروں کے پیچھے جا کے مر جاؤ تو صحیح ہے، ڈاکوؤں کے پیچھے جا کے مر جاؤ تو صحیح ہے، اسمگلروں کے پیچھے جا کے مر جاؤ تو صحیح ہے، لٹیروں کے پیچھے جا کے مر جاؤ، دنیا کے مستند ترین جھوٹوں کے پیچھے جا کے مر جاؤ۔ اچھا وہ بھی پبلک بھی ایسی ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ ان کمبختوں نے اپنے بچوں کو تو بچایا ہے، اپنے بچوں کو بچایا ہے، دوسروں کے بچوں کو لگایا ہے، ارے جاؤ آپ قربانی دو، آپ اب تو اپنے بھی تو موٹے ٹھنڈے بچوں کو لاؤ نا، ان کی بھی تو قربانی دلاؤ، بڑی موٹی موٹی قربانیاں ہوں گی انشاءاللہ ان کی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ آرام کرے قربانی کے لیے نکلو، قربانی کے لیے نکلو انشاءاللہ۔ میں جو دیکھ رہا ہوں، زندگی رہے نہ رہے میری، لیکن دیکھ رہا ہوں قریب کچھ ہونے والا ہے، ظاہر ہونے والا ہے۔ عمران کو خیر کیا ملا کربلا میں؟ کیا ہوا کربلا میں بھائی؟ کچھ بھی نہیں بدلا، نہ انقلاب آیا نہ کچھ ہوا۔ اب سنو کیا ہوا کربلا میں۔ 5 منٹ لے لینا بس، 5 منٹ سے زیادہ نہیں، پھر مسائل پر آتے ہیں۔ حسین رسول کا بیٹا، علامت ہے دین کی۔ کس کی علامت ہے؟ دین کی۔ ابھی بتاتے ہیں، ثابت کریں گے دین۔ ظاہری طور پہ کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن عالم اسلام جانتا ہے کہ حسین رسول کا بیٹا ہے، رسول کا۔ اور جیسے وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ہم نے ہمارے برادر آج تک ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، باطنی خلافت، باطنی امامت۔ اس کے لیے وہ قائل ہے کہ اہل بیت کے لیے وہ باطنی امامت ہے، وہ بھی بڑی ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے بھی امام کا درجہ، سب کے لیے امام۔ ادھر یزید، بیعت کا سوال آ گیا، نوالوں کتنوں نے بیعت کر لی، لیکن اس کے لیے اہمیت کس کی بیعت کی ہے؟ حسین کی۔ توجہ ہے، یہ بہت اہم نقطہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ 2-3 منٹ۔ کیوں اہمیت ہے؟ وہ جانتا ہے کہ پوری دنیا مجھے خلیفہ مان لے، جب تک حسین نہیں مانے گا میری قانونی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی حکومت کو مشروعیت نہیں ملے گی۔ دوسری بات، اس زمانے میں جو بھی بیٹھتا تھا تخت حکومت پر وہ جانشین رسول کہلاتا تھا۔ کیا کہلاتا تھا؟ خلیفۃ الرسول، اس کا لقب یہ ہوتا تھا۔ کسی نے کہتے بھائی جو بھی بیٹھ گیا مان لو خلیفۃ الرسول ہے، تو اس نسبت میں بیٹھ گیا یزید۔ عالم اسلام نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے، خلیفۃ الرسول تو ہے نا، یہ منصب تھا کہ جو بیٹھ گیا خلیفۃ الرسول۔ تو جانتا تھا کہ مشروعیت نہیں ملے گی، قانونی حیثیت نہیں ملے گی جب تک حسین نہیں مانے گا۔ اور یہ بات حسین بھی جانتے تھے کہ ساری دنیا اس کی بیعت کر لے، اگر میں بیعت نہیں کرتا تو اس کی حکومت قانونی ہے ہی نہیں۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ جھگڑے وجہ نزاع بتا دی میں نے آپ کو، جھگڑے کی وجہ یہ ہے، وجہ نزاع یہ ہے۔ بیعت اس لیے ورنہ اوروں سے بھی نظر نوالوں کتنوں نے نہیں مانی اس کی حکومت نہیں، مگر حسین نے، کیونکہ جانتا تھا کہ فرزند رسول بیعت کریں گے سب خود بخود مان لیں گے مجھے خلیفۃ الرسول۔ حسین کیسے مان لیں؟ حسین کیسے مان لیں؟ لوگوں نے کہا قرآن کی آیت پیش کی، بھلا تم بیعت میں تعلقات ہے، وہ جناب حسین کو، امام حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں جا کے شہید ہو جائیں گے تو کیوں چلے گئے معاذ اللہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف ڈال دیا معاذ اللہ۔ یہ آیت پڑھتے تھے بھلا تم بیعت کو بھی لگتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اچھا بچا سکتے تھے بھئی، آپ ہم مجھے بچا لیتے، اللہ کا حکم جان بچا لو۔ حسین جانتے
جیسے یزید جانتا ہے کہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو مجھے کسی کی بیعت کی ضرورت نہیں۔ حسین جانتا ہے کہ ساری دنیا بیعت کرتی ہے لیکن پورے عالم اسلام کی نظریں حسین کے کریکٹر کی بات کرنا کہ کردار کیا ہے حسین، وہ یہ دیکھ رہے کہ حسین بیعت کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی مثال ہے، باقر نم جان بچا سکتا تھا نا، بچا سکتا، ان کی بات مان لیتا، ایک معافی نامہ لکھنا تھا جان بچانے کے لیے جائز ہے نا، اس پر جان بچا، لیکن نہیں، کیوں؟ باقر نم کے نم پر اس کے 10 لاکھ سے زیادہ پیروکاروں کی نگاہیں تھی، نظریں تھی، یہ جو ہمیں درس شہادت دیتا تھا، یہ جو ہمیں درس مقامات دیتا تھا، اب اس موقع میں یہ کیا، اور باقر نم جانتا تھا کہ اگر میں چھپ گیا مجھے میری پوری زندگی کی محنتیں سب ضائع ہو گئی، یہ تھا مولوی ہمارا، ایسا تھا مولوی ہمارا، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ ذرا سی تکلیف ہے، چند لمحے کی میرا گلا کاٹیں گے نا، لیکن میں اپنے فالوورز کو مایوس نہیں، کریکٹر کی بات ہے نا، وہ جانتا تھا کہ میری اہمیت کیا ہے، لوگوں کی نظریں مجھ پر تو باقر نم تو غیر معصوم آج کا مولوی امام حسین رسول کا بیٹا جانتا ہے کہ اگر میں نے بیعت کر دی تو قیامت تک پھر کوئی ظلم کے خلاف قیام کرنے والا پیدا ہی نہیں ہو، اور پھر دوسرا مقصد کیا ہے، یہ جو خلیفۃ الرسول لگا کے اپنے ساتھ رکھے ہوئے، یہ بھی ایک ہدف ہے کہ قیامت تک کے لیے کوئی بھی حاکم بنے اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ اپنے ساتھ خلیفۃ الرسول لگا، ابھی بتا رہے کیا کیا حسین نے کربلا میں، اب آپ کو بتائیں کیا کیا، بتائیں چھوٹا سا معرکہ ہوا، بتائیں تاریخوں کی مورخین کی نظر ایک دن کا معرکہ ہو گیا، ختم ہو گیا، جانتے ہیں یزید کیا کر رہا تھا، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہا تھا، یہ پوری تفصیلات تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، ایسے کر کہتے تھے فائدہ کیا ہوا، حکومت میں وہی نظام، بے شک نظام وہی رہا، لیکن اگر حسین کا قیام نہ ہوتا حلال محمد حرام، حرام محمد حلال ہو جاتا، وہ ختم کر رہا تھا دین کو، حلال حرام کی تمیز ختم کر رہا تھا، محرم نامحرم کی تمیز ختم کر رہا تھا۔ حسین نے کیوں قیام کیا؟ حسین نے قیام اس لیے کیا، حق اور باطل کے درمیان میں ایک سرحد قائم کر دی، ایک خط کھینچ دیا، ایک دیوار کھڑی کر دی کہ قیامت تک حلال محمد حلال رہے گا، حرام محمد حرام رہے گا۔ اب کوئی بھی حرام کرے گا لیکن وہ حرام ہوگا، کبھی حلال نہیں ہو سکے گا۔ یزید یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ حرام کو بھی حلال کر دی، سمجھ آگے بات؟ پہلا مقصد یہ حاصل کیا حسین نے کہ قیامت تک اب کوئی حلال محمد کو حرام، حرام محمد کو حلال نہیں کر سکتے۔ دیکھیے آپ کو انشاءاللہ کتنا ایک نتیجہ دے کے جائیں گے اپنے جوانوں کو، 2-3 منٹ کی بات ہے بس۔ دوسرا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ حلال محمد حرام، حرام محمد حرام۔ دوسرا انقلاب، کون سا انقلاب؟ شہید ہو گئے نا بہتر، لاشیں بکھرے ہوئے پڑے رہے، گھوڑوں کی ٹانگوں کا پامال ہوئے، لیکن سنو قیامت تک اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوں، لاکھوں مارے گئے، کروڑوں مارے گئے، پہلی جنگ عظیم میں 10 کروڑ مارے گئے، دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 15 سے 20 کروڑ مارے گئے، ہے نا؟ لیکن یاد رکھو کربلا وہ معرکہ ہے کہ کربلا کے بعد کتنی ہی بڑی جنگ کیوں نہ ہو، جب کسی جنرل کو اپنی قوم کو مورال دینا ہوتا ہے، جذبہ دینا ہوتا ہے، تو کسی جنگ کا حوالہ نہیں دیتا، اسے کربلا یاد آتی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سمجھ آ گئی؟ ابھی چند دن پہلے ایک ازلی مخالف جس کو ہر چیز بدعت نظر آتی، جلوس بدعت، ماتم بدعت، ترانے بدعت، مرثیے بدعت، نوحے بدعت، اس سب سے بڑے بدعت کرنے والے کو ہم نے سب سے بڑے بدعتی کے روپ میں پاکستان میں دیکھا۔ اس کے حالی موالی ترانے بھی بنا لائے، اور مرثیوں سے ملتے جلتے نوحے بھی بنا لائے، ڈنڈے لے کر بھی آگے اس کے حامی، جلوس بھی حلال ہو گیا، جلسہ بھی حلال ہو گیا، اور سب سے بڑی بات 22 کروڑ لوگوں نے دیکھا کہ
کہ جو شروع سے لے کر آج تک دشمن، اتنا بڑا دشمن کہ پوری دنیا نے آپ سے تعزیت کی، چیلنج کر رہا ہوں، اس ملعون نے تعزیت تک نہیں کی آپ سے. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، نہ معلوم کون کتنے موقع سے گزر گئے کہ اس ملا نے کبھی ایک لفظ بھی آپ سے تعزیت کا نہیں کہا. اپنے دشمنوں کو پہچان کے رکھا کرو، یہ ہے ناصور سہولت کار یہ ہے. لیکن جب اسلام آباد میں کھڑا ہوا تو فوراً کربلا اس کو یاد آ گئی، امام حسین یاد آ گئے. ہم وہ یوٹیوب پہ پڑھے نہیں سمجھ کے ہم کربلا والوں کی طرح قیام کریں گے، ہم کربلا بنا دیں گے. کیوں؟ کل تک تو کربلا تیرے لیے بدعت تھی، لیکن جانتا ہے کہ اپنے حامیوں کو کیسے دھوکہ دوں، کیسے جذبہ دوں، کیونکہ سوائے کربلا کے کوئی معرکہ ایسا نہیں جو لوگوں کے دلوں کو گرما دے. قیامت تک کے لیے ہر تحریک کو حسین نے قوت دے دی. دنیا کے حریت پسندوں کو قوت دے دی، دنیا کے آزاد لوگوں کو ہمت دے دی کہ اپنی قلت کو مت دیکھنا. ذلت کو فتح اور شکست کا فیصلہ یہ نہیں ہوتا کہ دشمن نے آ کے تمہیں قتل کر دیا اور بھاگ گیا. قتل ہو جانا شکست کا ہے؟ کس نے کہا؟ تاریخ میں سے کبھی نہیں آتا. اگر قتل ہو جانا شکست ہوتا تو کربلا میں سب قتل ہو گئے، قتل ہو گئے، سارے شہید ہو گئے. تو جیتا کون جیتا؟ مقتول جیتا یا قاتل جیتا؟ مقتول جیتا نا. قتل ہو جانا شکست تھوڑی ہے. ہاتھ میں ہاتھ دینا، بیعت کرنا، سرنڈر کرنا شکست ہے. کسی جگہ کی فوج ساری لڑتے لڑتے ختم ہو جائے وہ شکست خوردہ نہیں کہلاتی. شکست خوردہ کب ہوتی ہے؟ جب سرنڈر کرتی، جب ہتھیار ڈال دیتی. سمجھ میں آگے بات؟ تو حسین نے ایک معیار دیا فتح و شکست کا. شکست کا معیار کہ فتح و شکست کا معیار سرنڈر کرنا ہے، شکست ہے. اور فتح کا معیار سر کٹ کے بھی بلند رہے نوکے ایسا. آخری بات آپ کی خدمت پیش کریں، یہ بھی تاریخی بات ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے. کوئی جواب نہیں دے سکا آج تک. برسوں سے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر ہے تو بتا. کربلا سے پہلے احتجاج کا طریقہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا. احتجاج کیسے کیا جائے؟ کربلا سے پہلے بغاوت ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ جب لوگ اپنی حکومتوں کے خلاف ہوتے تھے بغاوت ہوتی تھی. جیت گئے، فاتح ہو گئے، ان کی حکومت آگے. ہار گئے، غدار قرار دے کے گردن اڑا دی. ایسی ہوتا تھا نا، بغاوت، احتجاج، پروٹیسٹ. یہ کربلا ہے جس نے دنیا کو پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ سکھایا. کربلا کے بعد یہ احتجاجی جلوس شروع ہوئے. دنیا کو معلوم ہے کہ احتجاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. پہلا جلوس واقع کربلا کے کتنے سال بعد اٹھا؟ 61 میں ہوا ہے. 61 ہجری میں واقع کربلا. 357 ہجری پہلا جلوس بغداد میں. اس کو چھوڑ دیجئے. وہ جو اسیروں کے جلوس گئے وہ ظاہر قیدیوں کی صورت میں گئے تھے نا. وہ بے شک وہ بھی جلوس ہے لیکن قیدیوں کی صورت میں جبر کی حالت میں گئے. اسیر تھے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، زہروں میں زنجیریں تھی، ہاتھ میں رسم دکھائے. تو جب پہلا باقاعدہ جلوس کب اٹھا؟ واقع کربلا کے تقریباً 300 سال بعد، 296 سال بعد، تقریباً 300 سال. ایسا ہے جلوس اٹھا. اور اس کے بعد یہ آج تک سلسلہ. کیوں؟ احتجاج ہے. حالانکہ کیا آپ دوسروں کو مار رہے ہیں؟ ہم تو اپنے سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں بھائی. ہم زنجیر اپنے لگا رہے ہیں، ہم قما اپنے لگا رہے ہیں. دوسروں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہی تکلیف تو بتاتی ہے کہ 1400 سال سے وہ ظالم کو چھپانا چاہتے ہیں. ہمارا احتجاج ظالم کو ہر سال بے نقاب کرتا رہتا ہے. یہ حسین نے سکھایا. اس سے پہلے جلوس نہیں تھے، پروٹیسٹ کا طریقہ نہیں تھا. تاریخ کا طالب علم بھائی نہیں ہوتا تھا احتجاج. یہ کربلا نے بتایا کہ احتجاج کا پرم احتجاج کا طریقہ یہ بھی ہے. بتائیے آپ اتنے دن بیٹھے، آپ نے کوئی گاڑی جلائی، پتھر مارے، توڑا پھوڑا، کچھ نہیں کیا نا؟ کچھ نہیں کیا. حالانکہ توڑ پھوڑ والوں کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. پورے پاکستان کر رہے ہیں توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں، کچھ نہیں کیا. لیکن یہ ہے وہ طاقت کربلا کی کہ آپ صرف بیٹھے رہے. آپ نے
نے کچھ نہیں کیا مگر پوری دنیا ہل گئی. کیوں؟ اب اگر کوئی دھرنے بھی دیتے نا تو یاد رکھنا جیسے پروٹیسٹ ہم نے سکھایا ہے نا اس ملک میں دھرنے دینا بھی ہم نے سکھایا ہے. جس چیز کو دوسرے بدعت کہتے تھے نا سارے کام خود ہی انجام دے. لہذا عزتاران حسین بالکل میرا تو مزاج نہیں. میری زندگی گزر پڑھتے پڑھتے ممبر سے میں نے کبھی اللہ گواہ مایوسی کی بات کی ہی نہیں. کبھی وہ کرنا بھی نہیں چاہتا. کیوں کروں؟ کس لیے کروں؟ مایوسی کی بات وہ کرتا ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو. میرا یقین ہے یقین کہ ہماری پشت پہ ہمارے زمانے کا امام ہوتا ہے. پھر کیسی پرواہ ہے؟ پھر کیسی پرواہ؟ امتحان امتحان 1 2 3. اب سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں کیا ملا کیا ملا کیا ملا. بعد میں کیا ملا؟ اگر تم نہ بیٹھتے سڑکوں پہ پوری دنیا میں کوئی خبر نہ جاتی. آج پوری دنیا ہل گئی. اقوام متحدہ کو بھائی کچھ نہ کریں خبر تو گئی. معلوم تو ہوا ظالموں پر لعنتیں تو پڑی. پورے پاکستان میں مومنین گھروں سے تو نکلے. عزاداروں گزارش کرتا ہوں 10 دستک خدا کے یہ بتاؤ کون سا رشتہ بنا ہے قیامت کے دن؟ کون سا رشتہ کام ہے سوائے حسین؟ کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا. یاد رکھنا ہمارا الگ حصوں میں اللہ نے ہمیں بنایا ہے پہچان کی. گائے کے لیے پہچان کی کس چیز کی؟ لتعارف تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے. وجعلناکم شعوبا وقبائل برادریوں میں قبیلوں میں تقسیم کیا ہے. کیوں؟ لتعارف تاکہ پہچان سکو. ورنہ جانوروں کی طرح پہچان نہیں سکو. وہ جو بول جاتے ہیں نا جانور کبوتروں کے اس میں کوئی خالہ ماموں بھانجا پھوپھی ہوتا ہے ابا بیٹا بہن بھائی ان کا رشتہ نہیں پہچانتے. یہ فرق رکھا تمہیں پہتا کے پہچانے ایک دوسرے. لہذا سب سے بڑا رشتہ یاد رکھنا ایک ہی رشتہ. یہاں بھی کام آئے گا وہاں تو ہے ہی. تم خود سوچو نا آپ پر ایک مشکل پڑی مصیبت آئی انصاف سے بتاؤ سب جگہ کے مومن کو دکھ ہوا کہ نہیں؟ اگر نہیں تو بتا دو. آپ مانو یا نہ مانو ہوا نا سب کو دکھ. میں آپ کے سامنے ایک بار اور میں نے کہیں شیئر کیا تھا کوئٹہ میں شیئر کیا. کوئی بات نہیں دوبارہ بھول گئے ہوں کہ بتانا چاہتا ہوں. جب وہ پہلے دھرنے ہم نے دیے تھے کون سا سب تھا پہلے سفر کے ایام تھے. وہاں سفر تھا ایام آزادی. تو میں پنجاب میں تھا. شدید سب اس سے بھی زیادہ سب تو ظاہر یہاں نہیں آ سکتا تھا لیکن میں وہاں ہر شہر میں جا رہا تھا ایک ایک گھنٹے کے لیے. پورا پاکستان جا بند تھا. تو رات کو کوئی 2-2:30 بجے وہ میں پہنچا گجرات جی روڈ پہ شادیوال چوک ہے وہ بڑے مشہور جگہ ہے. اور میں اس لیے سب نام دے رہا ہوں تاکہ وہاں کے لوگ سنیں گے اگر کبھی جاتی ہے لکھانے تو خوش ہو جائے. وہ بھی گواہی دے کے میں سچ بول رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ممبر بیٹھ کے انسان اٹاک شٹاک شروع فرضی قصے شروع کر دیتا ہے بنا کے شروع کر دیتا ہے. کسی کا قصہ دوسرے کا اپنے نام سے سنانا شروع کر. میں اس کی ساری چیزیں دے رہا ہوں تاکہ وہاں کا کوئی مومن سنے گا تو خوش ہو جائے گا کہ مولانا نے ہمارے شہر کا ذکر کیا. اور پھر وہ جو موجود تھے وہ گواہی بھی دیں گے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا. تو 2-2:30 بجے میں گجرات پہنچا. سردی سڑک کو نہیں اللہ جلایا ہوا بیٹھے. تو وہاں کے منتظمین تھے میرے دوست بھی تھے. تو وہ قریب آئے میرے پاس کہنے کبھی میں مومنہ 80-90 سال کی بیٹھی ہے ویل چیئر پہ مریض ہے اتنی شدید سردی جان ہی نہیں واپس گھر جان ہی نہیں واپس گھر. آپ چلے اسے کہیے وہ گھر واپس آپ کے کہنے میں چلی جائے. میں دیکھا واقعی ویل چیئر پہ سکڑی لیا ہے. چلو کمبل وکل سب اڑے لیکن بھارت صحیح پورا. اب آپ سوچیں 80-90 سال کی کتنے رہی. میں گیا اس نے مجھے پیار کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. تو میں نے اسے کہا میں نے کہا ماں آپ بھی چلی جائیے تو چلے گا آپ صبح رہیے گا. آپ جب سورج نکلا پھر تھوڑی دیر آرام کر لیں. یقین مانے وہ میرا رہنما ہے وہ میری رہبر ہے. اس نے مجھے اتنا بڑا سبق دیا. مانا جانتے اس نے مجھے کیا کہا پنجابی میں دیاتی تھی نا بیچاری. کبھی خدا کے لیے حسینیت کو علاقائیت النسالی کی دائرے میں مت دیکھنا ورنہ حسین کی بارگاہ میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. صاحب بتا رہا ہوں کوئی تقیہ نہیں کر رہا بھائی مجھے کسی کا ڈر نہیں.
مجھے یہ بھی پرواہ نہیں کہ دوبارہ مجھے بلاتے ہیں، مجھے اس میں چیزوں کے چکر میں پڑتے ہی نہیں۔ وہ میں نے اپنا ایک اصول بنایا ہے کہ جب لوگ جھوٹ بولتے ہوئے نہیں ڈرتے، میں سچ بولتے ہوئے کیوں ڈروں؟ سچ بولتے ہوئے کیوں ڈروں؟ مجھے کیا کا خوف ہے؟ اس دیہات پنجابی ہاتھ میرے سر پہ ہاتھ رکھا، رونے لگا، کہتا مولوی صاحب میں کس طرح اپنے گھر چلے جاؤں؟ میری بیٹیاں، میری دھیاں، وہ پنجابی تو مجھے نہیں آتی تھی کہ میں اس کا جملہ جو دادا ہے ادھر میری بیٹیاں جنازے رکھ کے سڑکوں پہ بیٹھی، بتاؤ یہ محبت کہاں ملے گی؟ انصاف کرو نا، کہاں ملے گی یہ محبت؟ حسینیت ہے نہیں، وہ کیا جانے کس کا بیٹا مر گیا کس کا، اس کو کیا پتا، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ میری مومن بھائی، میری مومن بچیاں، میری مومن بیٹیاں اپنے وارثوں کی لاشیں لے کے مائنس خانے میں منفی ساتھ کرتے رہے۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اور ایسی ایک نہیں، میں پتہ نہیں کتنے منظر آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، کوئی اگر تمہیں اس کھول میں محسوس کرنا چاہے کبھی محسوس مت ہوتا۔ کون سا ملک ایسا ہے مجھے بتاؤ جہاں ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی، لوگوں نے اٹھائی ہے؟ آپ پھر دن نیویارک سے رہنا شروع ہو چکا، وہ تو ختم ہو گیا نا معاملہ، ختم ہو شروع ہو گیا۔ کیوں؟ انہیں کیوں معلوم کون کس کا نام، کوئی رشتہ دار تھے کسی کے؟ نہیں، رشتہ کیا تھا؟ حسین کے، ہمارا حسینی بھائی، ہمارا مومن بھائی، ہمارا مزدور بھائی قتل کیا گیا، اس کا گلا کاٹا گیا۔ کون سا رشتہ ہوا ہے؟ اپنے رشتوں کو محدود نہ کرو، اپنے خاندان کو بڑا کرو، اپنے قبیلے کو بڑا کر لو، حسینی قبیلے میں شامل ہو جاؤ۔ جب حسینی قبیلے میں شامل ہو جاؤ، اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، فاطمہ زہرا، بس میں مسائل کی منزل پر آ گیا، فاطمہ زہرا کربلا میں ہر شہید کے سرحانی آئی کہ نہیں آئی؟ آئی ہے، ہر شہید کے سرحانی آئی ہے فاطمہ زہرا۔ وہاں فرق اتنا ہے کہ جو سادات تھے، جو اس کی اولاد تھے، ان کے پاس صرف آئی نہیں بلکہ ان کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ بھی رکھا، اپنے بچوں، کبھی عون کے سر کو زانوں پہ رکھا، کبھی محمد کے سر کو زانوں پہ رکھا، اور یقیناً کبھی عباس کے سر کو اٹھا کے اپنی آغوش پہ رکھا ہوگا، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے چننے میں اپنے بیٹے حسین کی مدد کی ہوگی، کبھی علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنے میں اپنے بیٹے حسین کی مدد کی ہوگی۔ بلکہ جانتے ہو نا یہاں تک بھی ہے کہ جب مسلم کے بچے شہید کیے گئے تھے تو فرات کے کنارے یہی زہرا اب مسلم کے بچوں کا ماتم کرنے کے لیے آ گئی۔ انصاف سے بتاؤ، اپنے بچوں کا ماتم کرنے والی زہرا جب اس کے چاہنے والوں کے بچوں کو قتل کیا جائے گا تو کیا نہیں آئے گی؟ یہی عقیدہ ہے میرا کہ آج بھی جب کوئی اس کا چاہنے والا شہید کیا جاتا ہے، گھر والوں کو بعد میں اطلاع ملتی ہے، سب سے پہلے آنے والی ہستی حسین کی ماں ہے۔ سب سے پہلے جو شہید کے سرانے آتی ہے وہ حسین کی ماں زہرا ہوتی ہے، فریاد کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، معبود آج ایک اور میرا چاہنے والا قتل کر دیا گیا، اے میرے اللہ اس کا بدلہ بھی، اس کا انصاف بھی میں تیری بارگاہ میں لوں گی۔ اور اگر یہ شہید ہونے والا سید ہو تو جانتے ہو نا زہرا کی اولاد ہے، زہرا اس سید کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھتی ہے، بوسے دیتی ہے اور فریاد کرتی ہوگی معبود میرا ایک اور بچہ قتل کر دیا۔ ہماری مصیبت چند دنوں کی ہوتی ہے، سویم چہرم 1 سال 2 سال، چلو بہت غم ہے تو جب تک زندہ ہے، جب تک ہے نا، ارے حسین کی ماں آج تک رو رہی ہے، آج تک رو رہی ہے۔ کیوں؟ جیسے حسین کا لال ذبح کی، جیسے زہرا کا لال ذبح کیا گیا تھا، ایسے کوئی ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ سنو 2-4 جملے، جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، زہرا نے مزار چھوڑ دیا تھا، جہاں جہاں اس کے بچے جاتے تھے پیچھے
پیچھے پیچھے یہ دکھیاری ماں روتی ہوئی جاتی تھی. شب عاشور زینب نے ماں جائے کو بلا کر کہا بھیا سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے, بڑے دردناک انداز میں روتی ہے. حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. فرماتے ہیں زینب ارے پہچانا نہیں, یہ کوئی اور نہیں ہماری ماں زہرا ہے. ہم نے مدینہ چھوڑا تھا, ماں نے مزار چھوڑ دیا تھا. شب عاشور آگے بڑھی. حسین اپنے انصار کو لے کر میدان کربلا میں ایک ایک کا مقام شہادت دکھا رہے ہیں. ایک نشیب کی طرف بڑھے, آؤ اب میں تمہیں اپنا مقام شہادت دکھاؤں. آگے بڑھے کچھ دور, ایک دم واپس پلٹ کر کہتے ہیں واپس چلو واپس چلو. جو ہی خیمہ گاہ میں پہنچے انصار نے دست بستار کی مولا آپ کو اپنا مقام شہادت دکھانے لے گئے تھے. آخر اس نشیب میں ایسا کیا تھا کہ آپ نے ہم سب کو واپسی کا حکم دیا. میرا مولا کہتا ہے میں تمہیں وہاں کیسے لے جاتا, ارے جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا میری ماں زہرا بیٹھی اس جگہ کو صاف کر رہی ہے. یقین نہیں آیا تو شام کی راہوں میں آ کر دیکھو, جب سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی تھی تو بتاؤ وہ کون بیوی تھی جس نے سکینہ کو اپنی آغوش میں پناہ دی تھی. اور بس آخری جملہ سن لو, سب یہی کہتے ہیں کہ جب حسین زلجنہ سے نیچے تشریف لائے تو جس میں اطہر میں اتنے تیر تھے کہ جس میں نازنی زمین سے لگنے نہ پایا تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا. میں کہتا ہوں کہ نہیں, اگر تیر نہ بھی ہوتے حسین کا جسم اطہر زمین سے نہیں لگ سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین زلجنہ سے نیچے آ رہے تھے کوئی بیوی کون پھیلو ہیلمٹ میرے حسین تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیا پیس علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أيام القلب. بارے ہمارے ناسوں کے نذرانے کو قبول فرما. لہذا اپنے ماہ زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشر فرما. معبود اگر تو نے اور امتحان بھی ہمارے نصیب میں رکھے ہیں معبود تو ہمیں ان امتحانات میں ثابت قدمی عطا فرما, ہمیں حوصلہ عطا فرما. معبود ہمیں مار گئے حق و باطل میں ثابت قدم رہیں. پروردگار یہ مظلوم مزدور غریب مزدور جن کو بے دردی سے شہید کیا گیا, معبود تیرا وعدہ ہے انہیں ناحق کبھی رائے گا نہیں جاتا. یقیناً تو اس کا انتقام لے گا, لیکن معبود آج تیری بارگاہ میں التجا کر کہ اس بے کس اللہ مزدوروں کے قاتلوں کا انجام مومنین اپنی آنکھوں سے دیکھیں. مومنین کی آنکھوں کو دلوں کو ٹھنڈک دے دے. پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. بلان اسلام کو شکست پار سے دوچار کر. بار الہا جو بیمار ہیں زخمی ہیں بے حق کے بیماری کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بے حق کے اسیران کربلا خیر سے جلد از جلد ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے. تمام مومنین کی جائز حاجات پورا فرما. بار الہا ان شہداء کے جو ورثہ ہیں میں نے کچھ کا حال دیکھا ہے معبود ان ورثہ کو صبر جمیل دے.
معبود انہیں یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا تمام شہدائے ملت، خاص طور پر یہ شہدائے مچ اور ایک ناچیز کی بھی التجا ہے، میری والدہ کا بھی 3-4 روز پہلے انتقال ہوا ہے، ان کو بھی شامل کر لیں۔ سب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں۔